لڑکے میں کوئی بھی نہیں دیکھتا. نہیں لڑکے کا بھی بڑا بڑا بنا ہوا ہے جی. میں بتاؤں آپ کو ساجی یہ بھی ایک ہے, میں آپ کو بتاؤں بات موضوع سے ہٹ جائے گی لیکن جب چونکہ ایک مسئلہ ہم لے ہی رہے ہیں, ایک جگہ مطلب میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ رشتہ لڑکیاں ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ہی شادی جس سے ہو نہ تو وہ ماسٹر ہو مطلب ٹیچر نہ ہو. ٹیچر کیوں نہ ہو اس کی ان کے پاس ایک لاجک ہے. وہ باتیں پولیس والا بھی نہ ہو, پولیس والا کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی ان کے پاس ایک لاجک ہے. اچھا وہ بیرون ملک بھی کام نہ کرتا ہو یعنی ہو بھی پاکستان کا, اس پر بھی ان کے پاکستان میں کام کرتا ہو, اس پر بھی ان کے پاس کیا ہے ایک لاجک ہے. یعنی تقریباً 12 کیٹیگریاں ہیں جو انہوں نے مطلب نکال کے 12 کو جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے ایڈ کیا ہوا ہے. اب وہ 12 کیٹیگریاں آپ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے ملے گا. اور آخری معلومات کے مطابق جو مطلب عمریں ہیں یہ 33 عمر ہو چکی ہے اور ابھی تک یہ 12 کیٹیگریز جو ہیں ان کے اندر وہ رشتہ جو آ رہا ہے مزدور بھی نہ ہو اپنا کاروبار بھی کرتا ہو اور مچھلی کا کاروبار نہ کرتا ہو, یہ بھی ہے ساتھ میں. اچھا یہ پوری آپ نے فہرست بیان کی ہوئی ہے پوری, یہ پہنچی ہے مجھ تک. اچھا یعنی ایک ریئلسٹک بات ہے, یہ معاشرے کے اندر پایا جانے والا رجحان ہے. اتنی مطلب بندہ خود سے ہی یہ بھی لگا لو, یہ ہٹا دو, یہ بنا لو, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, یہ ہو وہ ہو, جو ہونا چاہیے اس پر توجہ ہے نہیں اور دیگر چیزوں کو مطلب اتنا وہ ہم نے ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ حقیقت جو ہے وہ اس کو چھپا ہی دیا ہے. فَاصْبُرْ بِذَاتِ الدِّین جس میں حدیث میں ارشاد فرمایا دین والے کی جو ترجیح وہ بیان کیا گیا نا, نہ مال کی محبت میں نکاح ہو, نہ کسی منصب شہرت عزت اس وجہ سے نکاح ہو. ان کو تو حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا نا, مال کی محبت میں کرنے والا وہ فقر میں مبتلا ہو جائے گا, وہ فقیری اس کو خود حاجتیں ہیں اس کو آ جائیں گی, محتاجیاں آ جائیں گی اس کو, جس نے مال کی محبت میں جو ہے وہ نکاح کرنا ہے. عزت شہرت چاہتا ہے وہ ذلت کے اندر مبتلا ہوگا, جو عزت شہرت. ٹھیک ہے, اس لیے نکاح کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس وجہ سے کہ میں شریعت مطہرہ پر چلوں گا, نیک مقاصد نیک نیتیں رکھتے ہوئے, ولد صالح نیک اولاد کی طلب رکھتے ہوئے, نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے, عبادت میں سکون حاصل کرنے کے لیے, تاکہ ذہنی اور ہر طرح کے برے خیالات سے انسان جو ہے وہ ہٹ جائے. یہ اچھی نیتیں جو نکاح کی اندر بیان کی گئی ہیں, ان نیتوں کے ساتھ اگر اس نکاح کو جو ہے وہ ترویج کیا جائے, زیادہ سے زیادہ یہ معاملات ہوں اور یہ دیگر لالچیں جو ہیں وہ ختم ہوں, تو ایسے گھر بڑے سکون والے گھر بن جائیں گے, امن والے گھر, جن کے مقصد نکاح کی محبت نہیں ہے بلکہ مال کی ہے یا عزت کی ہے یا کچھ اور لالچ ہے, تو پھر وہ اپنے مقصود اسی طرف رکھتے ہیں, ملتے بھی نہیں ہیں. اور سلمان بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں یہ جادو کرنے والے یا اس میں یہ عملیات کرنے والوں کا بھی بڑا ایک جو ہے نا وہ گھنونا کردار ہے کہ وہ بعض اوقات شادی ہونے ہی نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے, جو رشتہ آئے گا وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے حساب کتاب کرانے کے لیے, وہ اس کا ستارہ ہی نہیں مل رہا, ہر آدمی کا ستارہ نہیں مل رہا, دونوں کے نام کی سپیلنگ سیم ہے یا پہلا جو ہے اس کا ورڈ جو ہے وہ صحیح ہے, ایک ساتھ مل رہا ہے, سین سے نام شروع ہے تو ادھر بھی سین سے ہے, ایس سے ہے تو ادھر بھی ایس سے ہے, نہیں جی ان کا نہیں ہو سکتا. اب اس طرح کے کئی ہیں جو ان چیزوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں استخارہ بھی ہے نا, تو استخارہ بھی ایک, اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, ظنی ہے. اس کے اوپر ایسا اعتقاد رکھ لینا جو کچھ ہے ایسا ہی ہے, تو یہ بالکل درست نہیں ہے. یعنی ایک ظنی چیز ہے. اگر استخارہ بھی کرانا ہے اور کوئی درست طریقے سے استخارہ کرتا بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جو شریعت کا پابند ہے وہ استخارہ کرنے والا بھی سامنے والے کو ایسا فورس نہیں کرے گا کہ جو میں نے کہہ دیا اسی پر ہی تم نے عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ قدم ہی نہیں اٹھانا اور یہ کرنا ہی نہیں ہے. استخارے میں بھی اب رجحان زیادہ یہی ہے کہ بھائی کسی اور کی تسبیح ہلے تو میرا کام ہو جائے. اپنی استخارے کی آپ بتائیں نا, آپ کسی کو اچھا بھی آپ کو نہیں اگر دل کا اطمینان ہو رہا, آئیے میں آپ کو نماز استخارہ سکھاتا ہوں, آپ نماز پڑھیے, اس کے بعد دعا مانگیے, اس کے بعد درود پڑھیں, رات کو آپ سوئیں, ایک دن یہ عمل کریں, آپ کو اگر نہیں اشارہ مل رہا, کچھ ایسا اطمینان نہیں ملا, دوسرے دن کریں, 7 دن کا عمل ہے, آپ کیجئے. نماز
پڑھنی نہیں ہے، رات کو پڑھنی نہیں ہے نماز، نماز پڑھ کے سونا نہیں ہے، یہ درود پڑھنے نہیں ہے، ذکر اس کی دعائیں استخارہ کرنی. اور یہ مولانا اتنا لمبا چوڑا طریقہ بتا رہے ہیں استخارہ، ہم ادھر سے نہ کہیں ادھر سے کر لیں، 1 منٹ کے اندر ہمارا استخارہ ہو جائے گا. دیکھیں جو اچھے اور درست استخارے کرتے ہیں شریعت کے دائرہ کار کے مطابق، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ جو جن کا اطمینان ہی کہیں سے نہیں ہوتا، درجن جگہوں سے انہوں نے استخارے اکٹھے کر لینے اور اس کے بعد فیصلہ کہہ رہے ہیں. مرضی اپنی کرنی ہے، اب کہتے ہیں فیصلہ کیا کریں. تو شریعت مطہرہ نے کئی چیزیں ہمیں اپنے معاملات کے اوپر، ہم اس میں شرعی اعتبار سے چیزیں دیکھیں اور فیصلہ کریں. مدینہ وہ صحیح فیصلہ فرمایا کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں. ان چیزوں کو رکاوٹ بنا کر اپنی بیٹیوں کو گھر میں نہ بٹھائے رکھیں، نہ اس وجہ سے جو ہے وہ بیٹوں کی شادیوں کے آج کل تو یہ بھی رواج نکل پڑا، سب بات آگے سے آگے چلی جائے گی. ہمارے ساتھ خالد بھائی